الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے مختلف مقامات سے اللہ رب العالمین کی توفیق سے چند آیتوں کی تلاوت کی. اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ قرآن کریم کی ان آیات کی صحیح معنی اور مفاہیم سمجھانے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح میں ہر جمعے پہ ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن کریم نے انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی دنیا سے چلے جانے تک انسان کی زندگی کے اندر ایسی چیزیں موجود نہیں کہ جو قرآن کریم سے رہ چکا ہو. اللہ رب العالمین کی کتاب نہ ہوئی پھر تو اس لیے یہ اللہ کی وہ لاریب کتاب ہے جس کے اندر انسان جو کچھ کھاتا ہے، انسان جو کچھ پیتا ہے، انسان اگر سوتا ہے، انسان جاگتا ہے، انسان اس دنیا کے اندر اگر چلتا ہے اور بولتا ہے، دیکھتا ہے، ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ قرآن کریم نے اس عنوان کو بھی چھیڑا ہے کہ انسان جو کچھ تو کماتا ہے اس کے کمانے کے بھی کچھ اصول ہے اور اس کمانے کے اصول کے ساتھ ساتھ اس کمانے کے خرچ کرنے کے بھی اصول ہے اور اس کمانے کے ذرائع طریقہ کار بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. تو ان سب چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اور قرآن کریم کو سیکھ کر
اس تعلیمات کو اس دنیا کے اندر پھیلانے والے 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دین کے ایک ایک جز پر اپنی جانوں کو نچاور کر دیا اور دین کے ایک ایک جز کو زندہ کر دیا، اور اس زندہ کرنے کا مقصد تاکہ قیامت تک یہ زندہ رہے، یہ دین یہ قائم اور دائم رہے، یہ دین کبھی مٹ نہ جائے۔ اس دین کے لیے ایسے قربانیاں دے دی کہ یہ دین کبھی مٹنے کا نام ہی نہ لے۔ لیکن بدبختی کا عالم یہ ہے کہ یہ کلمہ ہمیں ماؤں کے گود میں مل گیا، یہ دین ہمیں ماؤں کے گود میں مل گیا، یہ قرآن ہمیں گھروں کے اندر مل گیا، یہ دین کا ہر ہر جز ہمیں گھر کے اندر کونوں کونوں تک پہنچ کر ہمیں مفت میں مل گیا، جس کی ہمارے پاس کوئی قدر و قیمت کوئی وقت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاس اس دین کا قیمت قدر ہو یا نہ ہو، کل اس دنیا سے ہم نے جانا ضرور ہے۔ ہم نے ایک ایک سیکنڈ کا دین کے بارے میں بھی، دنیا کے بارے میں بھی، اپنی زندگی کے بارے میں بھی قرآن اور حدیث کو سمجھنا، سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے بارے میں ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں ہم جواب دہ ہوں گے۔ اور پچھلے جمعے پہ میں نے عرض کیا تھا کہ 5 سوالات ہوں گے، قدم قدم سے اٹھ نہیں سکے گا انسان، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا، اور ان 5 سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اس میں ایک سوال یہ بھی تھا، آج چونکہ ہر ایک انسان کا یہ ذہن بنائے، ہمارے اس ملک کے اندر ہم سب مسلمانوں نہیں انسانوں کا ایک ذہن ہے کہ آج لیبر ڈے ہے، آج مزدور ڈے ہے، آج 1 مئی ہے، تو قرآن کریم نے اس عنوان کو بھی نہیں چھوڑا۔ میں نے جو آیات پڑھی وہ قرآن کریم کی یہ آیات انہی معاملات کے ساتھ، انہی مزدوری کے ساتھ اور انہی چیزوں کے ساتھ متصل ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والے کو تو اللہ اور اللہ کے رسول نے پسند فرمایا۔ کیا ہاتھ سے کمانے والا وہ جو آج ہم کما رہے ہیں، کیا اس سے صرف ہم ایسے ہی کمانے والے مراد ہیں، یا کمانے کے کچھ اصول جو ہے ان اصول کو ہم جانتے بھی ہیں، یا ان اصول کے مطابق ہم نے کمانے کی کوشش بھی کبھی کی ہے، کبھی سوچا بھی ہے؟ قرآن کریم سورۃ النساء 5واں پارہ آیت نمبر 59 اب اس میں ذرا غور کیجئے، اور اس سے پہلے بلکہ آیت نمبر 58 جو میں نے تلاوت کر دی تھی خطبے کے دوران، فرماتے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم حوالے کرو امانتیں ان کے جو اہل ہیں، ان تؤدوا الامانات، جن کی جو کچھ امانتیں ہیں اور جو امانتوں کے سنبھالنے والے ہیں، جو اس کے اہل ہیں، یہ ان کے سپرد کر دو، ان کے حوالے کر دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو 2 لوگوں کے درمیان یا چند لوگوں کے درمیان یا جتنے لوگوں کے درمیان، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو تم فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ۔ یہاں تمہیں ایک نکتے سے روکا جا رہا ہے، جب 2 بندوں کا یا چند لوگوں کا آپس میں کوئی جھگڑا، کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے، تو تم کہیں اس کا ساتھ نہ دو جو تمہیں ہاتھ کے اندر حرام کے پیسے پکڑاتے ہیں، اگرچہ اس نے حلال کی بھی کمائے، لیکن بطور رشوت اگر تمہیں پکڑاتے تب بھی تمہارے لیے بھی حرام، اور دینے والے کا بھی یہ کام حرام ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے اور لینے والے دونوں حرام خور ہیں۔ تو فرمایا ان تحکموا بالعدل، تم جب فیصلہ کرو تو ایسا کرو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سامنے رکھو، اس کو سامنے نہ رکھو اور اس کی چند ٹکوں کو سامنے نہ رکھو۔ ان چند ٹکوں کے بدلے جب تم اس کے دین کو، اللہ اور اس کے رسول کی دین کے دی ہوئی تعلیمات کو پس پشت نہ ڈالو، کیونکہ کل سامنا انہی کا یون ہے۔
ایک طرف سے ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں حوض کوثر پلا، دوسری طرف پہ ہمارے ہاتھوں سے یہ حرام کام جاری و ساری ہے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں اذان کے بعد دعا پڑھتے ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اتنا گرا دیا کہ وہ ہم جیسے پھر نہ ہم حرام کا تمیز کرے نہ حلال کا تمیز کرے، نہ اچھے کا تمیز کرے نہ برے کا، اور ذہن یہ بنائے کہ وہ ہمارے سفارشی ہوں گے، وہ ہمیں حوض کوثر پلائیں گے؟ بلکہ ایسوں کے لیے ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ فرمایا ان تحکموا بالعدل، جب تمہارے گھر کے اندر گھر کا جو بڑا ہے، گھر کا سرپرست ہے، وہ گھر کا حکمران ہے، محلے کے اندر چند لوگ ایسے چنے جاتے ہیں وہ محلے کے حکمران ہیں، پھر ووٹ کے ذریعے کچھ لوگ ایسے چنے جاتے ہیں وہ اس ایریا کے حکمران ہیں، اور جب ملک کے لیے چنے جاتے ہیں تو وہ اس ملک کے حکمران ہیں۔ لیکن فرمایا یہ سب کے لیے ہے ان تحکموا بالعدل، جب تم فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، انصاف کی ترازو کو سامنے رکھو، یہ نہ کرو کہ تم کچھ پیسے کہیں سے لے کر اور پیسوں والوں کے حق میں فیصلہ کر دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک مسلمان اور ایک یہودی دونوں آگے ایک فیصلہ لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر ہوئے۔ وہ مسلمان حق پر تھا، یہودی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کے جاتے، یہودی چرب زبان تھا، زبان سے تیز تھا۔ یہودی نے جب اپنے گفتگو کو تیزی سے کرتے تروڑ مروڑ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی گفتگو اس انداز میں پیش کر دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہر پر فیصلہ کر کے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جب اس یہودی کے حق میں فیصلہ کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ یہ میں نے فیصلہ جو کر دیا، اگر یہ مسلمان حق پر ہے تو میں نے تو ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کر دیا اور تیرے لیے جہنم کی خریداری کر دی، یہ نہ دیکھنا کہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں گیا ہوں، میں تیرے لیے جنت خرید لوں گا، میں تو ظاہر پہ فیصلہ کرنے والا ہوں، باطن کو جاننے والا تو صرف اور صرف وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس لیے جب ظاہری طور پر تم فیصلہ کرو اور باطن سے بھی واقف ہو تو تب بھی ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی بہترین نعمہ، کتنی ہی اچھی یعظکم بہ، اس کے ذریعے تمہیں نصیحت فرما دی، اس قرآن کے ذریعے اس تعلیمات کے ذریعے تمہیں کیسی بہترین نصیحت فرما دی۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت جو ہے اس کے اندر مختلف طرق سے یہ وقت کے حکمرانوں کے ساتھ بھی تعلق ہے، وقت کے ہر ظالم اور جابر کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن آیت کو کوئی کھول کر بیان کرنے والا، اب ان آیات کے لیے ہم کہاں سے امیر عظیمت کو اٹھا کے لائے کہ وہ ان آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرے؟ کہاں سے ہم مورخ اسلام کو اب قبروں سے اٹھا کے لائے؟ کہاں سے ہم وہ 26 سال کا میں نے مولانا نثار قاسمی اور ایسے ایسے لوگوں کو اب کہاں سے ہم تلاش کر کے لائیں؟ تو اس لیے ان آیتوں کو جب ہم کھول کر ہم موجودہ دور کے لوگ بیان کریں گے تو ہم خود سامنے بہت ساری چیزوں کو رکھتے ہیں۔ اگر مسجد کا امام ہے وہ اگر اس کو کھول کر بیان کرے گا تو مسجد میں آنے والے چندہ نہیں دیں گے، مسجد کا امام ہے تو اس کو یہ ڈر ہے کہ مجھے مسجد سے نکال دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، محلے والے نہیں جڑیں گے، رشتہ دار ٹوٹ جائیں گے، جو مجھ سے اوپر ہے، اوپر درجے رکھنے والے ہیں، وہ مجھ سے کہیں ٹوٹ کر میرے مخالفت شروع کر دیں گے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو ہم پاؤں تلے روند لیں گے، لیکن ان چیزوں کو ہم مقدم رکھیں گے اور کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہی عالم الغیب ہے، وہی سمیع ہے، وہی بصیر ہے۔ یہ صرف زبانی نعرے ہمارے،
اگر ہم اللہ کو دل سے مان لیں تو یہ ساری چیزیں پھر ہمیں بھول جائے گی اور ہم اللہ کی کلام کو صحیح غیرت اور جرت سے بیان کریں گے پھر. لیکن اس غیرت اور جرت کے لیے ایمان چاہیے. اب وہ ایمان کے لیے ہمیں وقت ایسا آ جائے گا کہ پھر ہم ایمان کے پیچھے ترسیں گے لیکن ایمان کا دروازہ، اسلام کا دروازہ بند ہو جائے گا. پھر ہم چیخ چیخ کر کے پکاریں گے، اللہ کے اس کلام کو سینے سے لگانے کے لیے ترسیں گے. آج ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے گھروں کے اندر، طاقوں کے اندر، غلافوں کے اندر بند کر کے رکھ دیا. نہ ہم خود اس کو پڑھتے ہیں، نہ خود اس پر عمل کرتے ہیں، اور نہ اس کے عمل کے لیے ہم سوچتے ہیں اور نہ اس پہ کوشش کرتے ہیں. سورۃ النجم، کیونکہ میں نے عرض کی تھی یکم مئی سورۃ النجم، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا ہے. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ، اور نہیں ہے یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے، إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو اس نے کوشش کی ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ، اور یقیناً جو بھی اس نے کوشش کی ہے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، عن قریب اس کو وہ دکھائی جائے گی. اس کے سامنے وہی کچھ لایا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا ہے. اس نے کردار کے ذریعے کمایا ہے، ہاتھوں کے ذریعے کمایا ہے، زبان کے ذریعے کمایا ہے. اس دنیا کے اندر اپنا حلال پسینہ لگا کر، حلال مزدوری کر کے اپنی اولاد کو کھلا کر اپنے لیے آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنایا ہے، یا حرام کو کما کما کر جس سے بڑے بڑے کوٹھیاں، بڑے بڑے بنگلے بنا کر اس کے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. اور پھر نظر سے بچنے کے لیے وہاں پر ایک کٹوی لٹکا دی، نظر سے بچنے کے لیے وہیں پر ایک پرانا پٹا جوتا لٹکا دیا کہ یہ نظر سے بچا دے گا میری اس کوٹھی کو. یہ ہمارا ایمان ہے. اور اس کے بعد پھر ایسے ایسے عاملوں کے قدموں میں جائیں گے جو ساری زندگی نماز کے فرائض تو دور کی بات، کبھی رب کے سامنے جھک کر کہیں ایک دفعہ بھی کسی نے سجدہ نہ لگایا ہو. یہ ہر موڑ پر ہمارا ایمان ہمیں مجبور کر دے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، یقیناً جس نے وہ کوشش کی اسی کے لیے عن قریب وہی دکھائی جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر بدلہ دیا جائے گا اس کو پورا پورا بدلہ، جو کچھ اس نے، جتنا اس نے کمایا ہے اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں کی جائے گی. اس نے جیسا حلال کے ذریعے سے کمایا تو حلال کے ذریعے سے گھر پہنچائے گا، اور وہیں پر اللہ اس کو حلالی اولاد دے گا. وہیں پر اللہ اس کو بیماریوں سے محفوظ کرے گا، جھگڑوں سے محفوظ کرے گا، اور اس کا گھر چوریوں سے، ان بہت ساری چیزوں سے وہاں پر اس کا گھر محفوظ رہے گا. اور سورہ جمعہ یکم مئی پھر جمعہ کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب بھی اذان دی جائے نماز کے لیے، اذا نودیا جب بھی پکارا جائے، نودیہ سے مفسرین نے اذان مراد لیے. اذا نودی للصلاۃ، جب بھی اذان دی جائے نماز کے لیے، فانتشروا منتشر ہو جاؤ، فی الارض زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، اور ڈھونڈو تلاش کرو اللہ کے فضل سے، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور یاد کرو کثرت سے، اللہ کا ذکر کرو کثرت سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اس سے پہلے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، پس دوڑو اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے ذکر کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہاں پر اللہ نے چانٹی کر دیا. کسی یا یہودیو، یا ایھا النصاریو، یا ایھا المجوسیو نہیں کہا، یا ایھا المنافقین بھی نہیں کہا، یا ایھا الفاسقین بھی نہیں کہا،
بلکہ یا ایھا المسلمین بھی کہہ سکتا تھا، بلکہ خالص ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب بھی اذان دی جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ، جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، پس دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ بعض مفسرین نے ذکر اللہ سے مراد بھی نماز لیا ہے، وذروا البیع، اور چھوڑ دو خرید و فروخت کو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جان لو۔ تمہاری اس بازار کی اور بہت سارے خرید و فروخت سے بہتر تمہارے لیے یہ تجارت ہے جو تم آگے مسجد میں کرو گے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز پوری ہو جائے، نماز ادا کر چکو، فَانْتَشِرُوا، پھر وہ نماز کے بعد منتشر ہو جاؤ، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور تلاش کرو، ڈھونڈو اللہ کے فضل کو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور یاد کرو کثرت سے اللہ کو، کثیراً، کثرت سے بہت زیادہ اللہ کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو، تمہیں کامیابی مل جائے۔ اب پہلے پارے کے اندر بھی اللہ نے بار بار انسان کو مخاطب کیا، دوسرے میں اور تیسرے میں بھی، لیکن ایمان والوں کو مخاطب کیا، مومن کو، اور جہاں پر مومنین اور مسلمان رہتے ہیں وہیں پر اللہ کی طرف سے خصوصی امن ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک وقت آواز بلند کیا اور نعرہ لگایا کہ دریا کے کنارے پر اگر کوئی کتا بھی بھوکا اور پیاسا مر جائے تو کل قیامت کے دن امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جائے گا۔ یہ باتیں ذرا سننے میں تھوڑے سے سخت ہوں گے، لیکن یہ آج اسی پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے اپنے گریبان کے اندر جھانکیں اور اپنی ایمانوں کو جگائیں۔ دوسری طرف سے دریائے فرات کو جب حکم کرتا ہے اللہ کے، ہر سال اس میں ایک نوجوان بچی کو ذبح کر کے اس دریا کے اندر پھینکا جاتا تھا، پھر اس دریا کو اپنا راستہ اختیار کرنا پڑتا، ورنہ وہ دریا اپنے ان راستوں سے ہٹ کر بہت سارے نقصانات کرتا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے دریا خط لکھا، اور فرمایا اگر اللہ کے حکم سے چلنا ہے چل، ورنہ تیری کوئی ضرورت نہیں۔ یہ وہ مومنین تھے۔ کہاں پہاڑ سے آواز آ رہی ہے یا ساریۃ الجبل، یہ تو وہ لوگ تھے ایمان والے۔ آج ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم نے بھی کلمہ پڑھے، راستے کے اوپر اگر کوئی کولر ہم لگائے پانی کا تو گلاس کے ساتھ زنجیر لگا دیتے ہیں، زنجیر، کہ یہ گلاس کوئی چھپا نہ لے۔ یہاں تو کوئی یہودی عیسائی مرزائی نہیں ہے، ہم مسلمان کوئی پانی کا اگر مٹکا لگاتے تو گلاس کو زنجیر لگاتے کہ یہ کوئی چھپا نہ لے۔ یہ ہم مومنین مسلمان جو اپنے آپ کو شمار کرتے، کسی منتر، کسی ایسے یہودی اور عیسائیوں کی عبادت خانے کو تالا لگاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن مساجد کو تالے لگے ہوئے اس لیے کہ بہت کچھ اپنے آنکھوں سے ہم دیکھ چکے۔ تو کیا ہماری مساجد سے چوری کرنے، ٹوٹیاں چھپانے کے لیے، اور یہ گھڑیاں، بہت سارے ایسے چوریوں کرنے کے لیے یہودی اور عیسائی اور کفار آتے ہیں؟ ہم مسلمان اور مومنین یہ کام کرتے ہیں۔ یہ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی تھے جو دریا کو خط لکھ کر دریا کو اللہ کے حکم سے چلایا کرتے تھے۔ وہ بھی لوگ تھے جو بے جان جانوروں کے لیے اپنے اوپر لازم کرتے تھے، اگر کتا بھوکا پیاسا مر جائے تو امیر المؤمنین عمر فاروق جواب دے ہوگا۔ اور آج ہم اگر پڑوس کے اندر ہم اچھا کریں، ہم اچھا پہنے، ہم اچھے رہیں، دوسرا جدھر جائے تو جائے، میں اس کا ذمہ دار تو نہیں ہوں۔ یہ ہم مومن اور مسلمان ہیں۔ پھر ہم اپنے کسی محلے میں، گلی میں، ہم اپنے راستوں میں کوئی ایسی چیز چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے یہ چیز چوری ہو جائے گی۔
ہم اپنے گھروں میں، مساجد میں، اپنے گیٹوں پہ، ہر جگہ پہ ہم نے کیمرے لگا دیے، کیونکہ ہمیں ڈر اور خوف ہے اور اپنے آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ مومن اور یہ مسلمان ہم ہیں۔ ہم اپنے آنکھوں، اپنے گربان کے اندر جھانک کے تھوڑا سا اپنے آنکھیں ذرا بند کریں، یا کیا یہ جو کردار ہمارے ہیں، یہ جو اعمال و گفتار میرے ہیں، یہ صحابہ کرام نے جو جانیں دے کر یہ دین ہمارے حوالے کر دیا، کیا یہ دین جس پہ میں چل رہا ہوں یہ وہی دین ہے، یا اس دین کا بیڑا میں نے غرق کر دیا، اس کو میں نے چینج کر دیا؟ تو اگر دیکھا جائے تو ہم نے دین نہیں، ہم نے اپنے عبادات کو بھی سارا کا سارا چینج کر دیا۔ اور پھر اس عبادت کے بعد، ان دعاؤں کے بعد، ان ذکر و اذکار کے بعد ہم اس طرف بھی متوجہ ہوتے کہ اللہ مجھ پر رحم، کرم، شفقت والے نظر فرما، اور اوپر سے دیکھتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر عذابوں کے رخ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم جو بھی کام کریں، مزدوری کریں، جو بھی ترتیب ہو، ہم اس کے اندر دیانتداری اور دینداری لائیں گے تو ہمارے ہر معاملے کے اندر برکات ہوں گے، رحمتیں ہوں گی، ہم بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، تمام ایسی چیزوں سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے پہلے سے بھی ہم اکثر مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ عذابوں کا رخ سیدھا ہوا ہے، اور مزید آگے بہت سارے عذاب ہماری طرف رخ کرنے والے ہیں اگر ہم اپنا قبلہ درست نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس کے مطابق عمل والی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔